میلاد النبی پر جلوس نکالنا چاہیے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر اکثر بحث ہوتی ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب اشرف الجواب میں جو ایک خاص دلیل دی گئی ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اصل سوال ہے کیا؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر جلوس نکالنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جسے مصنف نے اپنی کتاب کے 14ویں اعتراض میں اٹھایا ہے۔ مصنف اپنی بات کا آغاز ایک بہت ہی مضبوط، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھاری بھرکم لفظ سے کرتے ہیں۔ وہ میلاد کے جلوسوں کو ایک عظیم مفسدہ قرار دیتے ہیں، یعنی ایک بہت بڑا بگاڑ یا خرابی۔ ان کے نزدیک یہ دین میں ایک نئی شروع کی گئی رسم ہے۔ چلیں سمجھتے ہیں کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کیسے ہیں۔ اچھا، اب ان کی دلیل کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ خوشی کو دو الگ الگ قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے دنیاوی خوشی اور دوسری ہے مذہبی خوشی، اور یہ فرق آپ دیکھیں گے کہ ان کی پوری بحث کی بنیاد ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یہ کون سی والی خوشی ہے؟ مصنف کے مطابق یہ خالصتاً ایک مذہبی خوشی ہے، دنیاوی نہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ان کی دلیل میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں آ کر ان دونوں خوشیوں کا فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہے دنیاوی خوشی، جس کا اثر بس زمین تک رہتا ہے، جیسے کسی بادشاہ کی تاج پوشی۔ دوسری طرف ہے مذہبی خوشی، جس کا اثر پوری کائنات پر ہوتا ہے، آسمانوں پر، فرشتوں پر، اور اس کو منانے کا طریقہ بھی وہی سے طے ہوتا ہے۔ اور یہیں سے مصنف بے ادبی کا ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ ایک اتنے مقدس مذہبی موقع کو دنیاوی بادشاہوں کی سالگرہ کی طرح منانے لگتے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک بہت بڑی گستاخی ہے۔ اب اپنی بات کو اور بھی اچھے سے سمجھانے کے لیے مصنف ایک بڑی دلچسپ حکایت سناتے ہیں جو بے ادبی کے اس تصور کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اس ساری بحث کا جو نچوڑ ہے وہ اس ایک فارسی شعر میں آ جاتا ہے، چہ نسبت خاکرا بعالم پاک، یعنی مٹی کی پاکیزہ جہاں سے کیا نسبت۔ مطلب یہ کہ بھائی مقدس اور دنیاوی چیزوں کا آپس میں کوئی مقابلہ، کوئی جوڑ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جنگل میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کی کتیا نے بچے دیے تو انہوں نے اس خوشی میں ایک بڑی دعوت کا اہتمام کر دیا۔ اب حیرانی کی بات یہ تھی کہ انہوں نے شہر کے تمام امیروں اور عہدیداروں کو بلایا جنہیں وہ مذاق میں دنیا کے کتے کہتے تھے، لیکن ایک اور اللہ والے ایک نیک آدمی کو دعوت نہیں دی۔ تو جب کسی نے ان سے وجہ پوچھی تو ان کا جواب بڑا گہرا تھا، اور بزرگ کا جو جواب تھا وہی اس کہانی کا اصل نقطہ ہے۔ انہوں نے کہا، یہ تو بہت بڑی گستاخی ہوتی اگر میں آپ جیسے نیک انسان کو ان دنیا داروں کے ساتھ ایک ہی صف میں بٹھاتا۔ تو یہاں آ کر مصنف کا جو اصل مقصد ہے وہ سامنے آتا ہے۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ بھئی اگر ایک عام نیک انسان کو دنیا داروں کے برابر بٹھانا بھی بے ادبی ہے تو سوچیں کہ نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی غلطی کرنا کتنی بڑی بے ادبی ہوگی۔ چلیں اب اس حکایت سے آگے بڑھتے ہیں اور مصنف کی دلیل کے سب سے مرکزی حصے پر آتے ہیں، اور وہ ہے یہ اصول کہ مذہبی معاملات میں ہر کام کے لیے وحی یعنی اللہ کی طرف سے رہنمائی ضروری ہے۔ تو دیکھیں، مصنف اپنا پورا کیس 3 سٹیپس میں بناتے ہیں۔ پہلا، حضور کی ولادت ایک مذہبی خوشی ہے۔ دوسرا، مذہبی خوشی کیسے منانی ہے، اس کے لیے وحی یعنی اللہ کا واضح حکم چاہیے۔ اور تیسرا، جلوس نکالنے کا ایسا کوئی حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ تو اس بنیاد پر مصنف ایک سیدھا سوال کرتے ہیں، ایک چیلنج دیتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر میلاد کو عید کی طرح جلوسوں کے ساتھ منانا ایک مذہبی عمل ہے تو پھر اس کی دلیل کہاں ہے؟ قرآن یا سنت سے اس کا ثبوت کہاں ہے؟ مصنف ایک اور بہت اہم تاریخی نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو دین کی سب سے گہری سمجھ تھی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ بے مثال محبت کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین، ان میں سے کسی نے بھی تو ایسے جلوس نہیں نکالے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر جلوس نہیں نکالے تو پھر کیا خوشی منانے کا کوئی اور طریقہ ہے جو جائز ہو؟ کیا روایت میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ اب یہاں مصنف 2 چیزوں کو آمنے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک طرف ہیں جلوس جن کے لیے ان کے مطابق دین میں کوئی دلیل موجود نہیں، اور دوسری طرف ہے پیر کا روزہ جس کا ثبوت براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل اور قول سے ملتا ہے۔ اور پیر کے روزے کی دلیل کیا ہے؟ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ جب ان سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا،
इस हदीस से मुसन्निफ ये साबित करते हैं कि खुशी मनाने का एक साबितशुदा तरीका रोज़ा रखना है। तो आखिर में बात ये निकलती है कि पीर का रोज़ा रखना तो एक मुस्तहब यानी पसंदीदा अमल है, क्योंकि उसकी दलील मौजूद है। लेकिन अगर खुशी मनाने का कोई और तरीका अपनाना है तो उसके लिए भी ऐसी ही वाज़े और सरीख दलील होनी चाहिए। खुलासा ये कि दीन में हर अमल का सबूत वही से मिलना ज़रूरी है। तो ये सारी गुफ्तगू हमें एक बहुत ही बुनियादी और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब कोई अपनी खुशी का इजहार कर रहा हो तो इस बात का फैसला कैसे हो कि कौन सा अमल सुन्नत के दायरे में है और कौन सा दीन में एक नई ईजाद यानी बिदअत है। यही वो मरकज़ी सवाल है जो इस पूरी बहस के दिल में है।